اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ فن خطابت کے حوالے سے یہ نشست کا جو اہتمام کیا گیا، سورہ نجم قرآن کا 53 نمبر کا سورہ، اور اس کی جو ہے وہ 40 نمبر کی آیت 39 اور 40 دو آیتوں کو بطور سرنامہ کلام آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اگرچہ یہ پہلے اور یا دوسرا یا تیسرا موقع ہے کہ اس طرح سے مخاطب ہوں کہ میرے سامنے بیٹھنے والے وہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ نہ مجھ سے کسی اعتبار سے کم ہیں، بلکہ میں ان سے سیکھوں گا۔ اور عام طور پر جو ہم لوگ مجلس پڑھتے ہیں تو مجمع نیچے ہوتا ہے، آپ ممبر پہ ہوتے ہیں، تو وہ انداز دوسرا ہوتا ہے۔ تو یہاں اس وقت جو ہے وہ ماحول بالکل بدلا ہوا ہے کہ سامنے بیٹھنے والے صاحب علم ہیں۔ اس فن پہ جس پہ مجھے بلایا گیا ہے بولنے کے لیے، ماشاءاللہ اس میں سے کچھ ایسے چہرے ہیں کہ جو خود اگر تقریر کروائی جائے، مقابلہ کروایا جائے تو میری تو شاید کوئی پوزیشن آئے نہ آئے، لیکن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آپ ہی میں سے آ جائیں گے۔ تو خیر، تجربہ اچھی چیز ہے، انسان سیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھوں آج کی محفل میں۔ کہ سب سے پہلے تو اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے 2 سوال کروں میں کہ جو آپ کے ذہن میں آئے گا، چاہے ابھی آئے چاہے اس کے بعد درس کے بعد آئے۔ کہ پہلا سوال تو یہ کہ خطابت پہ اگر درس تھا اور کچھ سکھوانا تھا تو کسی ایسے کو بلاتے کہ جو خود خطیب ہوتا، کیونکہ ان کو تو محلے والے نہیں جانتے، بلڈنگ والے نہیں جانتے، تو یہ آ کے ہم کو خطابت کا کیا درس دیں گے، خطابت پہ کیا بیان کریں گے کہ جو خود خطیب نہ ہو۔ ایک سوال۔ اور دوسرا سوال یہ کہ اس سے پہلے جو خطیب گزرے ہیں انہوں نے کون سی کلاسیں لی تھیں، وہ کس کلاس میں گئے تھے، انہوں نے کس سے جو جا کے جو خطابت کا درس لیا تھا کہ جو اتنے نامور خطیب گزرے۔ تو یہ 2 سوال ایسے ہیں کہ یا تو ابھی آپ کے ذہن میں گونج رہے ہوں گے یا درس کے بعد ذہن میں آئے گا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے، میں پہلے جواب دے دوں کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ کہ بالکل صحیح سوچ رہے ہوں گے آپ کہ میں تو خود خطیب نہیں ہوں، ورنہ خطیب ہوتا تو آپ میرے جو ہے وہ بینر کراچی میں دیکھ رہے ہوتے، جبکہ آپ کو ان دنوں میں کہ جس میں ہر پڑھنے والے کی آپ کو بینر کہیں پمفلیٹ نظر آ جاتا ہے، ان دنوں میں بھی میرا نام آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خطیبوں میں تو شمار ہی نہیں ہے آپ کا۔ تو خطیبوں میں جب آپ کا شمار نہیں ہے تو پھر آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا کوچ ہے وہ بہترین کھلاڑی بھی ہو۔ کوچ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اچھا کھلاڑی بھی ہو، لیکن ٹریننگ دینے والا جو کوچ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کھیلنے کے لیے آئے تو ایک دم 3rd کلاس بالنگ کرائے، 3rd کلاس بیٹنگ کرے، لیکن چونکہ وہ اس کھیل سے، اس فن سے اتنا قریب ہے اور اتنا لگاؤ ہے کہ وہ سارے اس کھیل کے نشیب و فراز کو جانتا ہے۔ خود تو اچھا بالر نہیں ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ سوئنگ کیسے کرائی جاتی ہے، باؤنسر کیسے پھینکی جاتی ہے، گگلی کیسے کرائی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آغا مہدی نے انتخاب کیا کہ ٹھیک ہے آپ کا شمار جو ہے وہ خطیبوں میں تو نہیں ہوتا، لیکن اتنے عرصے سے ممبر پر آ رہے ہیں اور اتنے عرصے سے سن رہے ہیں، ممبر پہ آنے سے پہلے بھی سنتے تھے اور ابھی بھی سن رہے ہیں، کہ اندازہ ہو گیا کہ اگر کوئی خطیب بننا چاہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے، اور کوئی مقرر اور مبلغ بننا چاہے تو اس میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ تو پہلے سوال کا جواب تھا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ کہ ہم سے پہلے جو گزر گئے یا گزر رہے ہیں اس وقت، انہوں نے کون سی خطابت کی کلاس لی کہ جو آج جو ہے وہ ہمارے لیے اس قسم کے پروگرام ارینج کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم خطابت سیکھیں یا اپنے اندر وہ ایفرٹس پیدا کریں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ بہترین طریقے سے تعلیمات اہل بیت کو پیش کر سکیں۔ تو اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، پہلے والا زمانہ نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں کہ جو MBBS ڈاکٹر کر کے نکلتا تھا میڈیکل کالج سے، وہی سارے علاج کرتا تھا، TB کا علاج بھی وہی کرتا تھا،
نزلے بخار کا بھی علاج وہی کرتا تھا، ساری بیماریوں کے لیے وہی محلے کا ڈاکٹر، وہی ایک ہاسپٹل کا ڈاکٹر سارے علاج کرتا تھا. لیکن اب زمانہ ترقی کر گیا ہے. اب جیسے جیسے علم بڑھتا چلا گیا اب ہر چیز کا الگ ڈاکٹر ہے. بال کا مسئلہ ہو گیا اس کا ڈاکٹر الگ ہے، دل کا مسئلہ ہے کارڈیو میں جائیے، کڈنی پرابلم ہے اس کا ڈاکٹر الگ ہے، نیلز کا ڈاکٹر الگ ہے، اسکن کا ڈاکٹر الگ ہے. یعنی اس جسم کے اندر جتنے پارٹس ہیں تقریباً اب ہر پارٹس کا ایک ڈاکٹر بن رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب تخصص کا زمانہ ہے. اب پہلے والا زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے خالی ایم بی بی ایس سے جو ہے وہ کسی بھی ڈاکٹر میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا اب آپ ہر مرض کا علاج کریں گے. نہیں، اب زمانہ تخصص کا ہے کہ ہر چیز کا ایک اسپیشلائزیشن ہو رہا ہے کہ اس پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے تاکہ آپ آئیں. اب یہی زمانہ، یہی چیز، یہی مسائل ممبر کے لیے بھی ہیں کہ اب پہلے والا زمانہ نہیں ہے کہ پہلے انسان آتا تھا ایک دفعہ پڑھتا تھا، لوگ کہتے تھے بچہ ہے، پھر 5 سال کے بعد کہتے تھے اب تھوڑا ترقی کر لی اس نے، 15 سال کے بعد کہتے تھے اب یہ منجھ گیا ہے، 20 سال کے بعد کہتے تھے اب یہ خطیب ہو گیا، اور مرنے سے 8 سال پہلے کہتے تھے اب یہ خطیب اعظم ہے. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. پہلے دن آپ جب ممبر پہ آئے گا نا، آپ آئے ہیں، کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ جو ہے نا ابھی بچے ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں. پہلے دن آپ نے جو اپنے جوہر دکھا دیے، جیسے شادی کے لیے کہتے ہیں نا پہلی رات کو کہ بلی مار لی تو ساری زندگی کامیاب، ورنہ ساری زندگی جو ہے غلامی میں. ممبر کا بھی یہی حال ہے. پہلے دن اگر آپ نے جو ہے اپنے جوہر دکھا دیے، اپنے پاؤں جما لیے، اب خود بخود آپ کے لیے راستے کھلتے جائیں گے. تو یہ اس قسم کے جو دروس کا انتظام کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے تجربے کا. اب زندگی بہت کم رہ گئی ہے. 50 سال کے بعد جو بھی زندہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسٹرا اپنی سانسیں لے رہا ہے. تو اب ٹائم بھی لوگوں کے پاس کم ہے. اب لوگ اتنا تجربے نہیں کرتے کہ 1 سال پڑھائیں گے 2 سال پڑھائیں گے. اب پہلے دن سے، جب ہم کو پہلے دن سے ہی اپنے اس فیلڈ کو جوائن کرنا ہے تو ہمیں اس کے حساب سے تیاری کرنی پڑے گی. اس کا ایک اور جواب بھی ہے کہ پہلے معاشرے کے اندر مخصوص لوگ ہوتے تھے کہ جو پہلوان ہوتے تھے. مثلا پنجاب میں، سندھ میں مخصوص لوگ ہوتے تھے کہ جن کو باڈی بنانے کا شوق ہوتا تھا، جسم بنانے کا شوق ہوتا تھا، مسلز بنانے کا شوق ہوتا تھا. وہ دن میں 2 250 ڈنڈ لگاتے تھے اور جو ہے وہ باہر آ کے دکھاتے تھے کہ دیکھو میرا سینہ ایسا ہو گیا، میرے بازو ایسے ہو گئے. اب زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ آپ کو ہر علاقے میں، چاہے وہ پیسے والا علاقہ ہو چاہے غریب ہو، جم خانہ آپ کو مل جائے گا. آپ کو جو ہے وہ باڈی بنانے کے مرکز مل جائیں گے کہ جہاں پہ آپ کو ایک انسٹرکٹر بھی ہوگا کہ جو آپ کو بتائے گا کون سی ایکسرسائز کرو گے تو تمہارا سینہ باہر آئے گا، اور کون سی ایکسرسائز کرو گے تو تمہارے مسل جو ہے وہ نمایاں ہوں گے. تو اب زمانہ ترقی کر گیا ہے. اب بہت ساری چیزیں جو پہلے شوق اور ذوق پہ ہوتی تھی کہ جس میں کشتی کا شوق ہوتا تھا وہی اپنی باڈی بلڈنگ کرتا تھا، لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہوئی کہ جو شوق سے نکل کر اس طرف آ گئی ہیں کہ اب ہر انسان کو اس چیز کا شوق ہو گیا ہے اور کرنے لگا ہے. تو اسی طرح خطابت بھی ہے. پہلے وہی آدمی آتا تھا اس چیز میں کہ جس کے اندر ذوق ہوتا تھا. دیکھیے ایک دفعہ ہوتا ہے کہ خدا خود انسان کے اندر صلاحیت دیتا ہے، اسے کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑتی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں وہ فن یا ہنر سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خدا نے صلاحیت دی ہوتی ہے اور وہ بغیر سیکھے وہ کام کر لیتے ہیں. آپ کے دوستوں میں بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے، کسی ٹیلر کے پاس نہیں گئے لیکن بیٹھ کے جو کپڑا کاٹ کے وہ پورا سوٹ سی لیتے ہیں. کسی کوکنگ انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے لیکن جو بہترین بریانی، بہترین قورمہ بناتے ہیں، ایسا تو وہ باورچی بھی نہیں بنا رہا کہ جو 16 سال سے بنا رہے. تو اس میں کہاں سے یہ ہنر آیا؟ اس کے اندر ذوق تھا. جب ذوق ہوتا ہے تو انسان ہمیشہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی ذوق کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اسے کھانا بنانے کا ذوق تھا، اب وہ گھر کے اندر اپنی ماں کو دیکھتا تھا کیسے کاٹ رہی ہیں، کیسے بگھار لگا رہی ہیں، کیسے مسالہ بنا رہی ہیں. اگرچہ اس کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اور نہ ماں کو پتہ چلتا تھا کہ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہا ہے، لیکن چونکہ ذوق تھا تو ہر وقت توجہ اسی طرف ہوتی تھی. یہی چیز فن خطابت میں بھی تھی کہ پہلے کے دور میں وہی خطیب بنتا تھا کہ جس کے اندر ذوق اور شوق ہوتا تھا، وہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے پہنچ جاتا تھا. لیکن اب جہاں ہر چیز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، ہر چیز میں لوگ کثرت سے آ رہے ہیں، اب اس فیلڈ میں بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں ممبر کے اوپر. اور جب کم لوگ آتے ہیں تو کوالٹی اچھی ہوتی ہے. جب کسی چیز میں جو ہے وہ زیادہ آنا شروع ہو جائیں تو اس کا معیار گر جاتا ہے. اسی لیے پھر میرٹ بیس رکھا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کہ آپ لوگ تو اس وقت بعض بچے ہمارے جو ہیں وہ تو نہیں رہے ہوں گے کہ
کہ پہلے انٹر کریں آپ کو انجینئرنگ NIT میں بھی داخلہ مل جاتا تھا, میڈیکل کالج میں مل جاتا تھا, کیونکہ پڑھنے والے کم تھے, انٹر کرنے والے کم تھے, تو کوئی شروط نہیں تھی. لیکن جب پڑھائی کا رجحان بڑھ گیا, اب انٹر والے زیادہ نکلنے لگے, اب یونیورسٹیز نے میرٹ بیسس لگا دیے. اتنے % مارکس ہوں گے تو ہم ایڈمیشن دیں گے. مارکس بھی لوگ زیادہ لانے لگے. اب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ رکھ دیا کہ یہ ٹیسٹ جو پاس کرے گا وہ ہمارے میڈیکل کالج میں آئے گا, وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں آئے گا. تو جب اس لائن کے اوپر لوگوں کی توجہ نہیں تھی تو وہی لوگ آتے تھے کہ جو مخصوص ہوتے تھے اور کوئی شرائط اور قیود نہیں تھی. لیکن جب اب ہر آدمی آ رہا ہے اور ہر طبقے کا آ رہا ہے, ہر معاشرے قوم قبیلے کا آ رہا ہے, تو اب اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہمیں کچھ قیود اور شرائط رکھنی پڑیں گی تاکہ اس کے اعتبار سے آنے والا ان چیزوں کو سیکھے اور ممبر پر آئے. یہاں تک تو الحمدللہ خیریت سے گزر گیا. خطیب ممبر پہ آنے والے دو قسم کے ہیں نا, یا خطیب کہلاتے ہیں یا مقرر کہلاتے ہیں. مقرر یعنی مبلغ. جو بھی ممبر پہ آتا ہے یا وہ خطیب کہلاتا ہے یا وہ مقرر کہلاتا ہے. اچھا, یہ خطابت یا یہ مبلغ یا یہ خطیب یہ پیشہ ہے یا منصب ہے؟ کیونکہ اگر ہم اسے پہلے ہی دن طے کر لینا کہ یہ جو میں بننے جا رہا ہوں خطیب یا مقرر, تو یہ میں ایز اے جاب اس کو اختیار کر رہا ہوں, پیشہ بنا رہا ہوں اس کو اپنا, یا یہ منصب ہے اور میں اس منصب پر فائز ہو رہا ہوں. دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اگر بطور پیشہ اختیار کیا ہے تو اس کے دیکھنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا, اور اگر اسے بطور منصب سمجھا ہے تو پھر اس منصب کو دیکھنے کا, اس چیز کو دیکھنے کا طریقہ انداز دوسرا ہوگا. تو اگر آپ نے ممبر پہ آنے والے اس خطیب کو یا مقرر کو نے اس کو اپنا پیشہ بنایا ہے, اگر پیشہ بنایا ہے تو ہمیشہ مزدوری کی تلاش میں ہی رہو گے. اگر خطابت کو یا مقرر اس کو پیشہ بنا کر آیا ہے تو پھر وہ ہمیشہ مزدوری کی تلاش میں رہے گا. اور اگر اسے منصب بنا کر آیا ہے تو لوگ اس کی تلاش میں رہیں گے. تو یہ پہلے آپ کو خود معین کرنا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ پیشے کے طور پہ اختیار کر رہا ہوں یا منصب کے طور پہ اختیار کر رہا ہوں. تو منصب کے طور پہ اگر اختیار کر رہے ہیں, اچھا پیشے کے طور پہ اختیار کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے بڑی جلدی آپ اچھی جگہ پہنچ جائیں گے. لیکن اس کے لیے محنت بہت کرنی پڑے گی, کیونکہ اچھے روزگار کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کبھی سیٹ کو خوش کرنا پڑتا ہے اپنے, کبھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کہ جو آپ لوگ سب جانتے ہیں. اور اگر منصب ہے تو منصب پہ وہ خود چل کے آئے گا اور آپ جو اس کو دیں گے وہ اس پہ راضی ہوگا. لیکن جاب پہ ایسا نہیں ہے, آپ جتنا کچھ کر لیں سامنے والا سیٹ یہی کہتا ہے کہ آپ نے کام صحیح نہیں کیا. تو یہاں پہ یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو کس طرح اختیار کیا ہے, اس چیز کو منصب بنایا ہے یا پیشہ بنایا ہے. خطیب اور مقرر سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو ہر لحاظ سے ہم سے فضیلت رکھتے ہیں, اہل علم ہیں, اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ اچھے خطیب بھی ہیں. خطابت, خطیب اور مقرر یا مبلغ, ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ نسبت 4 ہے نا, یا تباین ہے, یا تساوی ہے, یا عام خاص مطلق ہے, یا من وجہ ہے. اس میں کون سی نسبت ہے؟ جلدی جلدی دماغ دوڑائیں. کوئی بھی جواب دے دے کوئی, اس میں وہ تھوڑی نمبر تھوڑی مل رہے ہیں, نہ میرے نمبر کٹیں گے نہ آپ کے نمبر بڑھیں گے. اس کے اندر من وجہ کی نسبت ہے. ایک آدمی خطیب بھی ہو سکتا ہے. من وجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ منطق کی مثال دے دوں نا, آپ لوگ سارے طالب علم ہیں, میں بھی طالب علم ہوں. سیاہی اور پرندہ, گلاب جامن سیاہ ہے پرندہ نہیں ہے, طوطا پرندہ ہے سیاہ نہیں ہے. لیکن کوا, اگرچہ مثال بڑی بھونڈی ہو گئی, بے تکی ہو گئی کہ کہاں میں کس سے ملا رہا ہوں,
تو خیر مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا. یہ کوا جو ہے کالا بھی ہے پرندہ بھی ہے. اب ایک طرف خطیب ہے اور ایک طرف مبلغ ہم مقرر ہے. نام تو لینا اچھا نہیں ہے لیکن اب بغیر نام کے تو سمجھانا مشکل ہے. وہ منطق کی طرح کہ یہ الف ہے یہ بے ہے تو اس طرح جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. نام سے زیادہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. کہ مثلا اگر ہم خطیب کی مثال لے لیں عرفان حیدر آبادی کی, خطیب تھے لیکن مبلغ نہیں تھے. اگر کوئی ان کا چاہنے والا بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو جائے. مثلا مولانا صادق احمد صاحب خطیب نہیں ہیں, بہترین مبلغ ہیں, لیکن مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب خطیب بھی تھے مبلغ بھی تھے. تو اگر کوئی شخص چاہے تو خطابت کی بھی جوہر اپنے اندر جمع کر سکتا ہے اور مقرر بھی بن سکتا ہے. خطیب بننا بڑا آسان ہے بنسبت مبلغ بننے کے. خطیب بننے کے لیے زیادہ ایفرٹس اس لیے نہیں لگانے پڑتے کہ مثلا اگر خطابت کو ہی آپ لے لیں, خے توئے یہ بے خطیب یہی ہے نا, تو اس کے اندر ہی اس کے اصول پنہا ہیں کہ جو ان اصول پہ عمل کرے گا وہ خطیب بن جائے گا. جیسے نیوز کوئی نیا لفظ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا نیوز الرٹ, فلاں جگہ جو ہے وہ حادثہ پیش آ گیا. دن بھر یہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا رہتا ہے. جب ٹی وی کھولو نیوز الرٹ, جب واٹس ایپ کھولو تو اسی قسم کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ نیوز کیا ہے؟ یہ کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ایبریویشن ہے. نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ, مشرق مغرب شمال جنوب کو سب کو ملایا, یعنی سب جگہ کی اطلاعات. تو یہ لفظ بن گیا. نارتھ کا این لے لیا, ایسٹ کا ای لے لیا, ویسٹ کا ڈبلیو لے لیا, ساؤتھ کا ایس لے لیا, بنایا تو یہ ہو گیا نیوز. تو یہ جو میں خطیب کی ایبریویشن بیان کر رہا ہوں یہ ہے نہیں, یہ میں اپنا ہی ذوق بیان کر رہا ہوں. اس سے پہلے یہ بیان کر دوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے اپنے تجربات ہیں اور اپنے میرے جو ہے وہ اظہار خیال ہے. ضروری نہیں کہ آپ میری باتوں سے جو ہے وہ 100% جو ہے وہ اتفاق کریں اور ہر میری بات کو آپ من ون مان لیں کہ جو کہا انہوں نے صحیح کہا. نہیں, ایسا نہیں ہے. سب صاحب عقل ہیں, سب صاحب علم ہیں, اور وہ افراد ہیں کہ جو خود منبر پر آتے ہیں. تو یہاں جو بیان ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ آپ ہر بات کا مجھ سے اتفاق کریں, لیکن دعوت فکر ضرور ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ آپ سن رہے ہیں, آپ بھی سوچئے, غور کیجئے. اگر صحیح ہے تو بہتر یہی کہ قبول کر لینا چاہیے, اور اگر غلط ہے تو مفید مشورے کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ اطلاع بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی تھی یہاں پہ یہ جھول ہے. کیونکہ ہم میں سے تو کوئی معصوم تو ہے نہیں کہ علم لدنی لے کے آیا, غلطی تو کر ہی نہیں سکتا. ہمارے غلطی کے چانسز جو ہے وہ 99% ہیں, صحیح ہونے کا چانس جو ہے وہ صرف 1% ہے. تو دعوت فکر سب کے لیے ہے. دیکھیں, خطیب بننا آسان ہے بنسبت مقرر اور مبلغ بننے کے. خطیب بننے کے لیے خے تو یہ بے میں ہی اگر آپ ذرا سا غور کریں تو خے سے خوش بیان ہونا چاہیے, اٹریکشن والا اس کا بیان ہونا چاہیے. ایسا بیان نہیں ہو کہ جب شروع کرے تو لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کو جھپکیاں آنے لگیں, اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی سلوات سے زیادہ خراٹوں کی آوازیں گونجنے لگیں. نہیں, خطابت کہتے ہی اسی ہیں, کبھی اتار, کبھی چڑھاؤ, کبھی آواز موٹی, کبھی آواز پتلی, کبھی سامنے والے کو متوجہ کیا, کبھی دائیں والے کو متوجہ کیا. اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کالا بیٹھا ہوا تو کہا کہ یزید دیکھا کسی نے, کہا نہیں, کہا یہ دیکھو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بعد میں آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو خطابت میں پہلی چیز کیا ہے کہ خوش بیان ہونے چاہیے. دوسرا کیا ہے توئے, کہ تطویل یعنی طولانی بات نہیں ہونی چاہیے. خطابت میں طولانی بات نہیں چلتی, چھوٹے چھوٹے نقطے چلتے ہیں. آپ 15 منٹ کا ایک نقطہ ماریں گے نا, آپ نقطہ ختم کر کے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کہیں سے نعرے کی آواز آئے گی, مجمع کو سمجھ میں نہیں آتا شروع کہاں سے کیا تھا, ختم کہاں سے کیا تھا. تو خطابت میں نقطے ہوتے ہیں, نکات ہوتے ہیں فضائل کے, تو وہ چھوٹے چھوٹے کلپس کی طرح ہونے چاہیے کہ آپ نے جیسے شروع کیا اور نتیجے پہنچے, سامنے والے کے ذہن میں بات
پہنچ جانی چاہیے، اور جب سمجھ میں آ جائے گی تو ظاہر ہے فضائل اہل بیت تو ہوتے ہی ایسے کہ انسان جوش میں آتا ہے، پھر نعرے لگیں گے اور آپ کی مجلس چمکے گی. جملہ غلط ہے، چمکے گی. دنیا میں نعرے لگنے سے مجلس نہیں چمکتی، مجلس وہیں چمکتی ہے کہ جہاں سے قبول ہو جائے. تو خیر یہ تو خیر دنیاوی بات تھی. تو خوش بیان ہونا چاہیے اور طولانی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، نکات جو ہے وہ شارٹ ہونی چاہیے. دوسرا ہے یہ میں کیا ہے، یادداشت کہہ دیں، یادآوری کہہ دیں. مطالب آپ کو ازبر ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو شروع کیا اس کے بعد جو ہے وہ ذہن سے نکل گیا کہ اس کے بعد کیا تھا. جیسے خطیب ممبر پہ بیٹھا، تقریر شروع کی، کہا کہ جبریل اللہ کے رسول کے پاس 3 چیزیں لے کے آئے. بیان کرتے ہوئے رسول اللہ کو ایک چیز جبریل بھول گئے، اور جب میں حدیث پڑھ کے آیا سنانے کے لیے تو ایک چیز میں بھول گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جب خطیب بن رہے ہیں نا، خوش بیان ہوں، چھوٹے چھوٹے آپ کے فضائل کے نکات ہوں اور یادداشت ہو. آپ کو ازبر ہو، یعنی اتنی روانی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی آنکھ بھی بند ہو جائے تو جو ہے وہ نقطہ آپ کے ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے. پتہ چلا جو ہے وہ مطالب پہ عبور نہیں تھا، ریپیٹ کر کے نہیں آئے تھے. علامہ طالب جوہری صاحب خدا ان کی حفاظت کرے، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نشر پاک کا اشرا پڑھتے تھے، کتنا 30 سال خدمت کی، لیکن جب وہ نشر پاک کا اشرا پڑھتے تھے تو وہ رجب شعبان سے وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے تھے. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیلحج، پھر محرم. یعنی ایک ایسا آدمی کہ جس کے لیے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ تو آپ اور ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب ممبر پہ آنے والے، ہمیں پتہ ہے عوام کو بیوقوف بنانا، مطالب کو گھمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. عوام کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے. کچھ جعلی آپ کو ممبر میں ملیں گے نا، حدیثوں کو جو ہے وہ قال اللہ کہہ کے جو ہے پڑھ دیتے ہیں. یا مثلا ہم اور آپ کہیں اٹکے آیت میں سیوطی کا شعر شروع کر دیں، پبلک کو کیا پتہ کہ سیوطی کا شعر پڑھ رہا ہے یا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے. صحیح ہے نا؟ پبلک تو العوام کل انام، عوام کو تو کچھ بھی نہیں پتہ. یہ تو ہماری ذمہ داری کہ ہم صحیح پڑھیں. تو یہاں پہ کیا ہے کہ یادداشت، یعنی آپ مطالب اتنے حفظ کر کے آئیں کہ آپ بیان کرتے ہوئے اٹکے نہیں. اچھا، نکتے والی مجالس میں، فضائل والی مجالس میں، خطیبانہ انداز میں اگر آپ نے ذرا سا ادھر ادھر ہوئے، مجمع آپ بھٹک جائے گا. یا آپ کے منہ سے کوئی بے ساختہ بات نکل گئی آگے پیچھے، اس سے بھی جو ہے وہ آپ کی مجلس میں فرق پڑ جائے گا. حتیٰ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے اوپر نیچے کر دیا اور اہل ذوق مجمع بیٹھا ہو، جیسے انچولی کا ہے، خیرپور کا ہے، خیرپور میں اگر کوئی مجلس پڑھنے جائے تو وہ مجلس کی تیاری جو ہے وہ کراچی کے اعتبار سے 10 گنا زیادہ کر کے جائے. کیونکہ وہاں پہ مولوی کو سنتے نہیں ہیں، مولوی کو چیک کرتے ہیں، ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں. لیبارٹری میں بھی اتنا اچھا میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا جتنا وہاں جا کے مولوی کے چیک ہوتا ہے. اتنا چیک کرتے ہیں یہ بولتا کیسے ہے، یہ انداز بیان کیسا ہے، آیتیں کیسی پڑھتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ، اس لیے آپ دیکھیں کہ خیرپور سے جتنے بھی تقریباً خطیب ہمارے یہاں ہیں، اکثر یہ جو ہے وہ پرانے جو گزرے ہیں ان میں خیرپور وغیرہ کے زیادہ ہوتے تھے. تو مطالب پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے. آپ کی باڈی لینگویج میں جو ہے نا وہ ہم آہنگی ہونی چاہیے. پتہ چلا یہ نہ کہا کہ عرش پر، فرش پر، پتہ چلا عرش نیچے دکھا دیا، فرش اوپر دکھا دیا. اہل ذوق جو بیٹھا ہوگا نا چونک جائے گا. علیکم السلام. یہ تلفظ، پروننسیشن اگر اچھا نہیں ہوا تو جو اہل زبان بیٹھے ہوں گے نا ان کو ناگوار گزرے گی، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے بعض ہمارے اردو اسپیکنگ، میں ان کی نہیں بات کر رہا کہ جو اردو اسپیکنگ نہیں ہے، اردو اسپیکنگ کی بات کر رہا ہوں، لہجہ خراب ہے. بعض علاقے نا کراچی کے اردو اسپیکنگ لیکن لہجہ صحیح نہیں ہے. بہت دیر سے آئے ہو، بہت دیر سے کون سا لفظ ہے، بہت دیر سے آئے ہو. تو یہ اس قسم کے جملے اگرچہ کوئی آپ کے ممبر سے نہیں اتارے گا کچھ، لیکن آپ کی جو مجلس کا جو حسن ہے، جو رونق ہے نا، وہ ختم ہو جائے گی. تو یہاں پہ یادداشت ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یادداشت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. مطالب کے اوپر بھی آپ کو عبور ہونا چاہیے اگر خطیبانہ انداز سے تقریر کر رہے ہیں، اور آپ کو اپنے باڈی پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ کہاں کا کیسا اشارہ کر رہے ہیں. پتہ چلا عرش کی بات کی تھی تو زمین دکھا دیا، فرش کی بات کی تو آسمان کی طرف اشارہ کر دیا. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا پڑے گا. اچھا، مبلغ کے لیے جو ہے نا، اس کے بعد کیا رہ گیا، بے رہ گیا نا. ہاں یہ ہو گیا نا، ابھی سے ہی بھول گیا ابھی یادداشت.
بے رہ گیا، یعنی بیان میں بے باکی ہو، خوف جھجک یہ نہیں ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر خطیب بننا چاہتا ہے تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور مسلسل بولتا رہے، اپنے آپ کو دیکھیے تاکہ اسے پتہ چلے. اور آج کل کا تو بہت اچھا زمانہ ہے کہ آپ نے اپنا موبائل لگایا دیوار کے اوپر اور جو ہے وہ پوری ویڈیو ریکارڈ کی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے کہاں پہ جو ہے وہ کون سی غلطی کی ہے، بیان میں، باڈی لینگویج میں، نقطے کو کہاں روکا جاتا ہے. بعض لوگ خطیبانہ انداز کی مجلس سے شروع کر دیتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ رکنا کہاں ہے، سلوات کہاں پڑھوانی ہے. آگے نکل گئے، ان کو یاد آئی یہاں تو سلوات پڑھوانی تھی، اب پیچھے واپس آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بیان میں بے باکی ہو، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، آپ دھڑلے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ کب آتا ہے بے باکی، کب آتی ہے؟ یہ ابھی بعد والی باتوں میں آ جائے گا کہ 4 چیزیں ہو گئی کہ خوش بیان ہونا چاہیے، بات طولانی نہیں ہونی چاہیے، اور یادداشت اس کو متعلق کے اوپر عبور ہونا چاہیے، اور یعنی بے باکی ہونی چاہیے، خوف اور ہیزیٹیشن نہیں ہو، کسی سے متاثر نہ ہو جائے، کوئی سامنے آ کے بیٹھ گیا تو انسان پسینہ پسینہ ہو جائے، پتہ چلا مجلس ہی بھول جائے. ایسا نہیں ہو کہ جب آپ خطیبانہ انداز میں آئیں تو پھر آپ کے لیے سامنے والا مجمع کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آپ کو اپنی بات کرنی ہے اور یقین کے ساتھ کرنی ہے. اچھا اب آ جائیے ممبر کے اوپر. اچھا ممبر نہیں، بعد میں. اب جو ممبر پہ آ رہا ہے، چاہے وہ خطیب بن کے آ رہا ہے، چاہے وہ مقرر اور مبلغ بن کے آ رہا ہے، دونوں کے لیے یہ کچھ شروع کی جو باتیں ہیں تو دونوں کے لیے کہ چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ مبلغ ہو یا مقرر ہو. مبلغ اور مقرر ایک ہی چیز ہے. تو دونوں کے لیے یہ جو باتیں شروع کی ہیں یہ تو سب کے لیے ہیں کہ دونوں اہل ممبر کے لیے یہ خصوصیات ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اپنے اندر یہ چیزیں بیان یعنی اپنے اندر یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. پہلی چیز یہ کہ جو جس چیز کا تعلق جو ہے وہ لوگوں سے ہوتا ہے، یعنی اصطلاح غلط ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ جس چیز کا تعلق شو بزنس سے ہو. شو بزنس سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی آپ کا ملنا جلنا لوگوں سے ہے. آپ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، 250 آنکھیں، 250 اگر افراد ہیں تو 500 آنکھیں آپ کو گھور رہی ہوتی ہیں. تو ایک آدمی ہوتا ہے کہ جسے سارا مجمع دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جو بھی شو بزنس ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ توجہ جو دی جاتی ہے وہ اپنے اوپر دی جاتی ہے، گیٹ اپ کے اوپر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب تو خیر پاکستان میں آ رہا ہے، آپ امتیاز میں چلے جائیں، آپ کو اسٹال کے اوپر لڑکیاں نظر آئیں گی. کہ لڑکوں کے جسم میں کانٹے لگے ہوئے کہ تم اسٹال کے اوپر نہیں کھڑے کرتے ہو؟ کہا نہیں، لڑکیوں کے اندر اٹریکشن ہے، تو جو بھی گاہک آئے گا وہ سامان لینے کے لیے اگر اس اسٹال پہ نہیں بھی آئے گا تو وہ لڑکی دیکھ کے آ جائے گا، دیکھے گا لڑکی لیکن لے جائے گا سامان، تو یہ بکری ہوگی. تو یہ شو بزنس ہے کہ یہاں پہ وہی چیزیں رکھی جاتی ہیں جو اٹریکشن کا باعث بنے. اسی طرح خطیب ہو یا مقرر ہو یا کوئی بھی ہو، آپ جب ممبر کے اوپر آ رہے ہیں نا، آپ لوگوں کی نظروں کا مرکز ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں توجہ کرنی ہے وہ اپنے گیٹ اپ کے اوپر کرنی ہے. آپ کا خط بنا ہوا ہو، اگر مجلس پڑھنے جا رہے ہیں یعنی خط بنا ہوا ہو. اگر کلر کرتے ہیں تو جو ہے وہ اچھی چیز ہے، تو اس کے بھی خیال کریں، لیکن چہرہ ایسا ہو کہ لوگ آپ کو دیکھیں. دیکھیں رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گورا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، کالا ہونا کوئی عیب نہیں ہے. ایک میرا دوست تھا، ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے، پٹھان تھا، بہت ہی گندا آتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ کپڑے تو دھویا کرو، اتنے گندے آتے ہو. کہا کہ میں غریب ہوں. اس نے مجھ سے کہا. میں نے کہا غریب ہونا عیب نہیں ہے، غلیظ ہونا عیب ہے. غریب ہونا کوئی عیب تھوڑی ہے. دنیا میں پیسے والے تو چند ہی پیدا ہوتے ہیں، سارا 80-90% تو غریب پیدا ہوتے ہیں. ڈیفینس سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اورنگی اور جو ہے وہ نیو کراچی میں رہتے ہیں. تو پیسے والے تو مخصوص ہی پیدا ہوتے ہیں، اصل تو یہی طبقہ چلاتا ہے ان پیسے والوں کو. تو غربت بری چیز نہیں ہے، غلاظت بری چیز ہے. اتنے بھی پیسے نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو صاف رکھ سکے. پرانے کپڑے ہونا عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ صاف ستھرے جاؤ. جب ممبر پہ جاؤ ابا قبا صاف ہو. آپ اگر ابا قبا پہنتے ہیں تو پھر ابا قبا کو صاف ستھرا رکھیں، آئیں اتار کے رکھ دیں. جب جائیں تو مثلا قیافہ آپ کا بنا ہوا ہو، لباس مناسبت رکھتا ہو آپ کی شان کے حساب سے. آج کل جو ہے دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بعض پروفیشن کے ساتھ اس کی خاص ریکوائرمنٹ ہے.
ڈاکٹر اگر شارٹس پہن کے آ جائے وارڈ کا معائنہ کرنے لگے تو لوگ مشکوک ہو جائیں گے اس کی دواؤں کے اوپر. اگرچہ وہ شارٹس پہنے ہوئے تو لوگوں کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر از اے ڈیسنٹ پرسنالٹی, کہ جب ڈاکٹر آئے گا نا تو وہ جو ہے نا بہترین لباس پہنے ہوگا, اچھا چشمہ لگائے ہوگا, اور جو ہے نا اس کی زبان میں لہجے میں روب ہوگا. یہ اس کی ہر آدمی کے ذہن میں بنا ہوا ہے. اب جب ایک ایسا ڈاکٹر آیا کہ جو ہے وہ بالکل عجیب سا اور شارٹس پہن کے آیا, اب وہ کتنا ہی اچھا علاج کرنے کی کوشش کرے مریض کو یقین نہیں آئے گا. اور جب تک کہ پیشنٹ کو یقین نہ ہو دوا اثر کرے گی نہیں, کیونکہ انسان کی جسم کی یہ خصوصیت ہے کہ جب اعتماد ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی لیتی ہے. تو یہی خطیب کے لیے کہ جب آپ آئے ہیں اور آنے کے بعد آپ کے وضع و قطع سے ہی جو ہے سامنے والے کا اعتماد اٹھ گیا ہے, تو آپ بہترین مطالب بھی پڑھ دیں گے, سامنے والے کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ صحیح پڑھ رہا ہے. تو آپ کا لباس آپ کی شان کے اعتبار سے ہو. ابا قبا کے نیچے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کالر والے قمیضیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں. کالر والی قمیض پہننے سے کوئی جو ہے وہ عدالت نہیں چلی جاتی ہے, لیکن یہ مناسب نہیں ہے. آپ کی جو ابا قبا کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ شیروانی والا کالر اچھا نہیں لگے گا. یا آپ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں, ابا قبا پہنے جا رہے ہیں اور ابا قبا کے نیچے پشاوری چپل پہنے ہوئے, یہ بھی مناسبت نہیں ہے. پشاوری چپل, کاٹن کا سوٹ پہنے, آپ پشاوری چپل پہنے, دیکھیں آپ کو لوگ کتنی نمبر دیں گے. لیکن ابا قبا کے ساتھ وہی لوگ کہ جو آپ کو کاٹن کے سوٹ پہ نمبر دے رہے تھے وہی آپ کے اس میں نمبر کاٹیں گے آپ کے. یہی ابا قبا کے اندر دیکھو کیا پہنے ہوئے. اسی طرح آج کل شلوار قمیض کڑے پہننے کا رواج ہے نا, برائڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر کڑے ہوئے ہوتے ہیں. بری بات نہیں, اچھے پہنو, آج کل فیشن ہے. بلکہ میں تو اپنے نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں کہ جوانی کے اندر جو تمہاری ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے چلو. جوانی میں بوڑھے نہیں بن جاؤ, مذمت ہے حدیث کے اندر ایسے بوڑھے کے اوپر کہ جو بڑھاپے میں جو جوان بننے کی کوشش کرے, ہے 65 سال کا اور لال رنگ کی ٹی شرٹ پہن کے آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے مذمت کی ہے. جو تمہاری ایج ہے اس کے حساب سے گیٹ اپ کرے. اور اس جوان کی مذمت کی ہے کہ جو ہے وہ 18 20 22 سال کا ہے, وہ داڑھی بڑی کر لی اور ہر وقت جو ہے وہ تسبیح لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اچھی بات ہے لیکن تمہاری عمر کا تقاضا یہ نہیں. ابھی اگر اپنے اندر سے جذبات کو نہیں نکالا تو یہ آتش فشاں کا لاوا بنتا رہے گا اور ایک دن ایسا پھوٹ کے نکلے گا کہ سارا تقویٰ جھلس کے رہ جائے گا. تو اپنی زندگی میں اپنی ایج کے اعتبار سے فیشن کیجئے, اسمارٹ رہیے, اور خصوصاً ممبر پہ جب آئیں تو اس چیز کو بھی خیال رکھیں کہ ممبر پہ جب آ رہے ہیں, اچھا ایک ہلکی کڑھائی والے کپڑے ہوتے ہیں, مثلا یہاں بنا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جیسے موتیاں لگی ہوئی ہیں, یہ لگا ہے, یہ مناسبت نہیں رکھتا. پتہ چلا ابا قبا کے نیچے سے آپ کے کالر کی جو لائٹ جلد سے آگ پی جا رہی ہے. وہ مجلس چھوڑ کے آپ کے مطالب کو چھوڑ کے اور کہہ رہے ہیں مولانا کا کرتا کتنا اچھا ہے. مجلس کے بعد وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ مجلس کے بعد میں مطالب پوچھوں گا مولانا نے کیا پڑھا, وہی سوچے پوچھوں گا مولانا نے یہ کرتا لیا کہاں سے آپ نے. ساری مجلس اس کی آپ کی کرتے کی نظر ہو گئی. تو ایسا کرتا یا ایسا لباس کہ جو آپ کی شان کے حساب سے نہیں ہے, وہ پہن کے مجلس پڑھیں گے تو کوئی عیب نہیں ہے, نہ عدالت ضائع ختم ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ خود شان نہیں ہے, پرسنالٹی آپ کی امیج خراب کرے گی. اور تیسری چیز آداب معاشرت, کہ ممبر پہ آنے والے کو دیکھیں ممبر کے نیچے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے, ممبر کے اوپر بات کرنے کا کچھ طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. ممبر کے نیچے ہم لوگ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابے یار, اکثر کہتے ہیں نا, ابے تو دیر سے کیوں آیا تھا. یہ ابے تبے چلتا ہے نا جو قریبی دوست ہوتے ہیں, ممبر پہ نہیں چلتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روز مرہ کی گفتگو میں نا پھر شستہ الفاظ استعمال کرو, تاکہ جب ممبر پہ بے اختیار جملے نکلیں تو ویسے نہ نکلے کہ جیسے روزمرہ کی زندگی میں, کیونکہ جو زبان پہ الفاظ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہی نکل جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں گفتگو میں مؤدبانہ انداز ہو, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کیسے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا مؤدبانہ جملے ہونے چاہیے, شخصیات کا لحاظ کرنا چاہیے. علی نے کہا, مناسب نہیں ہے, تم کس کی بات کر رہے ہو. مصائب کے اندر بھی اگر مؤدبانہ جملے کے جو بہت زیادہ مؤدبانہ جملے ہوتے ہیں, اگر ان سے ضبط مصائب میں خلل ہو رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر سکتے ہیں. لیکن ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے بیویوں کی حتیٰ کی حرمت ہو رہی ہے, وہ حتیٰ مصائب میں بھی نہیں پڑھ سکتے. ایسے جملے بعض آپ ذاکروں کو سنیں, رلانے کے چکر میں وہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ یہ توہین ہے,
یہی چیز کا خیال رکھنا ہمیں فضائل میں اور مصائب میں. ممبر پہ جب آپ بیٹھیں تو ایک صاحب کو میں نے ممبر پہ دیکھا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پھر میں کہوں گا کہ واجب نہیں ہے لیکن آپ کی شخصیت کو بڑھا رہا ہے نا, آپ لوگوں کی نظر میں اچھے لگیں گے. اللہ جمیل جمال کو پسند کرتا ہے, اللہ خوبصورت خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ نے عزت اپنے لیے رکھی ہے, رسول کے رکھی ہے, مومنین کے لیے رکھی ہے. یہ یہود و نصارہ کے لیے عزت تھوڑی ہے. تو ایسے کام نہ کرو کہ جس سے جو ہے لوگوں کی نظر میں تمہاری ویلی کم ہو جائے. اچھے لباس کے ساتھ جاؤ. موزے ساکس پہننا, اکثر لوگ جو ہے نا وہ موزے نہیں پہنتے, اور ممبر پہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جب خطیب بیٹھا ہوا اور اس کے پاؤں میں ساکس نہ ہو. اگرچہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ خود ایک آپ کے لیے اچھی چیز ہے, ساکس وغیرہ آپ کے نے پہنے ہوئے ہو. اور دوسرا یہ کہ آداب ممبر پہ آپ کیسے بیٹھیں. ایک صاحب کو دیکھا فیس بک کے اوپر کلپ آیا, دیکھا ممبر پہ بیٹھے ٹانگیں بالکل چیری ہوئی. آداب نہیں ہے. آپ ٹانگیں سمیٹ کے بیٹھیں, اگر ٹانگوں میں درد ہو جائے تو اس طرف وہ کر لیں, گھوم جائیں. لیکن یہ آداب نہیں ہے کہ آپ ایسے بیٹھے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ چودھری صاحب بیٹھے ہوئے. آداب ممبر ہے. کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ کے رسول کا ممبر ہے. اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے, یعنی ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے. تو اس بات کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں بیٹھا ہے تو اسی حساب سے بیٹھے اور خیال کرے. اور دوسری چیز یہ کہ اخلاق اتنی اہم چیز ہے کہ آپ بڑے سے بڑے خطیب ہوں, مقرر ہوں, کچھ بھی ہوں, شعلہ بیان خطیب ہوں, مبلغ ہوں, اخلاق اگر اچھا نہیں ہے نا, ساری محنت آپ کی ضائع. اللہ کے رسول کی کامیابی کی وجہ قرآن اخلاق بیان کر رہا ہے کہ اے رسول اگر یہ تمہارا اخلاق اچھا نہ ہوتا نا تو یہ بدو, یہ کفار کبھی تمہارے گرد جمع نہ ہوتے. یعنی رسول اللہ کی کامیابی کا راز قرآن بیان کر رہا ہے کہ اخلاق. تو اخلاق, تواضع, انکساری, یہ اندر خطیب ہو چاہے وہ مقرر ہو وہ ہونی چاہیے. اخلاق میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ فرق نہیں کریں کہ یہ آنے والا پیسے والا ہے, یہ آنے والا غریب ہے, یہ آنے والا بوڑھا ہے, یہ آنے والا جو ہے وہ جوان ہے. آپ منصب پہ ایسے بیٹھے ہیں کہ جو منصب رسول کا ہے, ممبر رسول کا ہے, تو آپ کا اخلاق بھی رسول خدا ہونا چاہیے. آپ کا اخلاق بھی جو ہے وہ امیر المومنین والا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو عزت دے رہے ہیں تو صرف اور صرف وجہ جو ہے وہ تقوی, پرہیزگاری و ایمان ہونا چاہیے. کہ اگر دو مومن آ گئے, ایک باعمل ہے, دیندار ہے, اور ایک جو ہے صرف مومن ہے, تو جو باعمل اور دیندار ہے اس کو بہرحال زیادہ اہمیت دیں گے کیونکہ یہ خدا کا زیادہ مقرب ہے. لیکن دوسرے والے کو بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کریں گے, نیگلیکٹ نہیں کر دیں گے, ہٹا نہیں دیں گے. تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں رہ گئی لیکن تو یہ ٹائم ختم ہو گیا. تو خیر میں جلدی چیزیں فہرست بیان کر دوں, باقی جو ہے وہ آپ لوگ خود ہی غور و فکر کر دیجیے. کہ اخلاق ہونا چاہیے کہ با اخلاق طریقے سے سب سے ملے. اور اس کے بعد پانچویں چیز کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باتوں میں اثر ہو تو عمل ضروری ہے. قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ لما تقولون ما لا تفعلون. جب تک خود نہیں کرتے تو دوسروں کو کیسے کہہ دیتے ہو. اب مولانا صاحب نماز کے اوپر مجلس پڑھیں اور نماز کے فائدے بیان کریں, پتہ چلا مولانا کی خود نماز فجر قضا ہو رہی ہے. اس بات کا کبھی اثر نہیں ہوگا. وہ والا واقعہ یاد ہے نا کہ اللہ کے رسول میٹھا کھا رہے تھے, ایک عورت آئی کہا کہ میرا بچہ میٹھا کھاتا ہے, اس کو روک دیں. ٹائم نہیں, اس لیے واقعہ نہیں بیان کر رہا, آپ کو سب پڑھنے والے سب کو معلوم ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کل لے کے آنا. تو جب تک انسان خود عمل نہیں کرے گا اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا. چوتھی اور پانچویں چیز کہ جو اصل میں سب سے پہلی چیز ہے خطیب اور مبلغ کے لیے, کہ چھٹی چیز صبر و تحمل. کہ آپ اور ہم کوئی معصوم نہیں ہے, ہم سے خطا ہو سکتی ہے. اگر کبھی کوئی آ کے کوئی مجمع سے ہی کہہ دے کہ مولانا آپ نے یہ چیز غلط پڑھی ہے, کہ جیسے اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں سنانے کی عادت ہوتی ہے, ہمیں سننے کی عادت نہیں ہوتی. ہم مجمع کے اوپر 1 گھنٹہ بیٹھ کے تنقید کر دیتے ہیں, لیکن مجمع سے اگر کسی ایک آدمی نے ہمارے اوپر تنقید کر دی, بس اس کے تو شامت آ گئی. ہم بن گئے مولائے کائنات اور وہ بن گئے مرحب. جیسے ہی ہمارے قریب آیا اعتراض کرنے, ہم نے اس کے جو ہے 2 ٹکڑے کر دیے, کہا بیٹا چل, تو جیسے بہت آئے ہیں. صبر و تحمل ہونا چاہیے. آپ سنیں, آپ معصوم تو نہیں ہے نا, اس کے بعد صبر و تحمل سے سنیں. اگر صحیح کہہ رہا ہے تو اس کی اصلاح کریں اپنے اندر, اور اگر غلط کہہ رہا ہے تو جو ہے وہ اس کو بھی معاف کر دیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. اور چوتھی چیز حلم اور بردباری. کہ علم اس وقت تک نہیں آئے گا کہ جب تک کہ حلم نہ ہو. علم کے بغیر علم بیکار ہے. تو آپ کے اندر حلم بھی ہونی چاہیے, بردباری بھی ہونی چاہیے. آپ بچے سے کیسے ملے,
بڑے سے کیسے ملیں, خواتین سے کیسے بات کرنی ہے, یعنی آپ کے اندر جو ہے وہ بردباری ہونی چاہیے ہر. اچھا ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے اکڑے ہوئے ہوں, اتنے کہ بھائی میں تو عالم دین ہوں, میں تو مولانا, اکڑے بیٹھے ہوئے کہ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. آپ کا ملنا جلنا ایسا ہو کہ لوگ آپ کے قریب آئیں, کیونکہ جب قریب آئیں گے تو آپ سے پوچھ گچھ کریں گے, سوالات کریں گے. تو خطیب ہو یا مقرر ہو, اس کی مثال جو ہے نا وہ پھول کی مانند ہونی چاہیے کہ پھول اچھا ہوگا تو شہد کی مکھیاں آئیں گی, پھول اگر مزیدار نہیں ہوگا تو شہد کی مکھی قریب سے گزر جائے گی, کوئی قریب نہیں ہے. آپ کا منصب تبلیغ دین ہے, تو اپنے اندر ایسے اخلاق کو اپنے اندر ایسے کوالٹیز کو پیدا کریں, اخلاق کو پیدا کریں کہ کسی بہانے سے آدمی آئے, کوئی آپ کے اخلاق کی وجہ سے آئے, کوئی آپ کی دعائے کویل کی وجہ سے آئے. یہ دعائے کویل بڑی اچھی پڑھتا ہے, یہ دعا بڑی اچھی پڑھتا ہے. خیر, اور اب آ جائیے مطالب کی طرف, کہ پہلی چیز یہ کہ مطالب کے اوپر جو ہے نا آپ کو تسلط ہونا چاہیے. جس جگہ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں, جس موضوع کے اوپر تیاری کی ہے, اس موضوع کے اوپر آپ کو تسلط ہونا چاہیے. کما حقو نہ ہو تو کم سے کم جو ہے اتنا تسلط ہونا چاہیے کہ اگر مجلس کے بعد کوئی سوال آ جائے تو آپ اس سوال کو ہینڈ اوور کر سکیں. دوسرا یہ کہ اپنے علم کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. آج کل جو بہت آسان طریقہ آ گیا ہے نا, مجلس پڑھنی کیا کریں, آیت اللہ گوگل پہ گئے, حجت الاسلام یوٹیوب پہ گئے, کلک کیا, مجالس آ گئی, مجالس سنی. اچھا سارے مطالب تو پہلے عربی فارسی الحمدللہ آئی جاتی مدرسوں میں, تو وہ ایک دفعہ سنے مطالب تو ذہن میں بیٹھ گئے. چبا و نوالا کبھی چبایا نہیں جاتا. اس نے جس سلیقے سے بیان کیا ہے وہ سلیقہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے جو اپنی تیاری کی نا, آپ کے پاس دلیل ہے. سامنے والے نے جو نکات بیان کیے وہ نکات کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. تو اگر آپ نے اپنے علم کے اوپر بھروسہ نہیں کیا اور سامنے والے کی تقریر سن کے جا کے A to Z بیان کر دی, سنا دی, اور کوئی سوال آ گیا تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا, تو سب سے اچھی بات یہ کہ انسان اپنے علم کے اوپر بھروسہ کرے. اور تیسری چیز کہ خطیب ہو یا مبلغ اور مقرر ہو, زمان شناس ہو, مکان شناس ہو, کس جگہ جا رہے ہو, کن کے درمیان جا رہے ہو. پتہ چلا بچوں میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ عذاب قبر سنانا شروع کر دیا. بچوں کو یہی نہیں پتہ کہ زندگی کیا ہے, موت کیا, وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے عذاب قبر کی پوری تقریر کر دی. مردوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ خواتین کے نجاست کے احکام بیان کرنا شروع کر دیے. اس سے مردوں کا کیا تعلق. تو ان خطیب کو زمان اور مکان شناس ہونا چاہیے. کہاں بیٹھے ہو, کس کے درمیان بیٹھے ہو, ان کا کیلیبر کیا ہے. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ویسی بات کرو, مڈل طبقہ ہے تو اس کے حساب سے بات کرو, بچے ہیں تو ان کے حساب سے بات کرو, عورتیں ہیں خواتین ہیں تو ان کے حساب سے بات کرو. زمان مکان شناس ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز کہ فضائل اور مصائب جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس حوالہ ہونا چاہیے, مدرک ہونا چاہیے. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ کے چلے گئے, سامنے والے نے سن کے کہا کہ بس مولانا نے کہہ دیا صحیح ہوگا. اب ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ مجموعے میں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوتا ہے کہ جس کی نے مصائب کی کتابوں کو چاٹا ہوا ہوتا ہے, جس نے فضائل و تاریخ و حدیث کو جو ہے وہ حفظ کیا ہوتا ہے. آپ نے پڑھا, اس نے آگے 4 چیزیں آپ سے پوچھ لیں, آپ حواس باختہ ہو گئے. تو جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں مصائب کی اور فضائل کی, وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور ہر فضائل اور ہر مصائب ممبر سے پڑھے بھی نہیں جاتے. یہ ضروری نہیں کہ جو چیز آپ کو مل رہی ہے وہ آپ کو ممبر سے آپ اس کو پڑھ دیں. اس کی میں ابھی بعد میں تھوڑی سی بیان کر دوں گا. اور دوسرا یہ کہ دوسری باری کا انتظار نہیں کریں ممبر پہ جانے سے پہلے کہ آج تو چلو مجلس ایسی ہو جائے گی, اگلی میں تیاری کے ساتھ پڑھوں گا. یہ جو 50 آدمی سن رہے ہیں نا, یہ 50 ممبر ہیں. اگر آج آپ نے محنت کر کے نہیں پڑھا تو یہ 50 ممبر تو آپ نے ویسے ہی ضائع کر دیے. اب اگلے 50 ممبر کے لیے تیاری کرو. لیکن اگر آج تیاری کے ساتھ مجلس پڑھی ہے تو یہ 50 ممبر بھی آپ کے ہوئے, اور اب جو اگلی دفعہ جو آپ پڑھیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ اگلے 50 والے جو ہے وہ بھی آپ کے ممبر آ جائیں گے. تو جب بھی آپ جائیں تو ہر مجلس کو باقاعدہ ٹارگٹ کے ساتھ جائیں اور خوب محنت کے ساتھ جائیں. فضائل والی مجلس پڑھنا چاہتے ہیں, اور اصل طریقہ بھی یہی ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ فضائل ممبر سے بیان کرو. فضائل کے ذریعے سے جتنا مومن اٹریکٹ ہوتا ہے, غیر مومن اٹریکٹ ہوتا ہے. آپ کی اپنی تجربے سے اتنا متاثر نہیں ہوتا. آپ آیات اور روایت کی اپنی عقلی تحلیل کریں, لوگ جو ہے بور ہو جائیں گے. لیکن جب آپ احادیث کو احادیث کے ذریعے سے بیان کریں, آیات کے ذریعے سے بیان کریں, جتنا مجلس کے اندر جو ہے نا, اچھا قرآن کی آیات اور ائمہ کی روایت میں اتنا لطف ہے کہ سامنے والے کو جو ہے وہ عربی نہیں بھی سمجھ میں آتی تب بھی وہ قرآن کی آیت سن کے اس کو سرور ملتا ہے. معصوم کے کلام کو جو پڑھا جاتا ہے اس سے اس کو سکون ملتا ہے. تو
آگاہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آیات اور روایت کو جو ہے وہ پڑھا کریں. اچھا، آیات اور روایت کے لیے اگر تیاری کے لیے پوچھا جائے تو بہترین جو تفاسیر ہیں وہ تفسیر صافی ہے، نور الثقلین ہے، اور تفسیر نمونہ کم سے کم جو ہے وہ طالب علم کے جو بھی ممبر پہ جا رہا ہے کم سے کم جو ہے وہ جس آیت کو سرنامہ کلام بنا رہا ہے چاہے اس کو خالی سرنامہ کلام کے طور پہ بیان کرے اور اس کے بعد اس آیت سے کوئی استفادہ نہ کرے، پھر بھی کم سے کم تفسیر نمونہ کی شروع کی چند پیجز کے اس آیت کے پڑھ کے جائے. آپ کو اس آیت کو صرف سرنامہ کلام میں پڑھنا تھا اور کچھ نہیں کرنا تھا، لیکن آپ پڑھ کے اترے، اس آیت کے ذیل میں سوال ہو گیا، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو نہ آگے کا پتہ تھا نہ پیچھے کا پتہ تھا، تو وہاں کیا ہوگا؟ آپ کے انسلٹ ہوگی، امیج گرے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کی تیاری کر کے جائیں. تاریخ یہ تو کہنا کہ عبور ہونا چاہیے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر عبور نہیں بھی کرنا چاہتے تو مثلا کسی امام کی ولادت شہادت پہ جا رہے تو اس کے حساب سے پڑھ کے جائیں، اور احادیث کے اوپر جو ہے آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے. اور بار بار آغا مہدی مجھے دیکھ رہے ہیں اس لیے میں بس جلدی جلدی ختم کر دوں کہ جب بھی مجلس پڑھنے جائیں، اب جیسے آپ نے کوئی فضائل پڑھائی، کوئی مسائل پڑھا، میں نے ابھی کہا نا کہ ہر فضائل اور ہر مسائل کو ممبر سے نہیں پڑھا جاتا. بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جو آپ پڑھیں گے تو مجمع حیران ہو جائے گا. مثلا ابو طالب نے جو ہے وہ دودھ پلایا، اب آپ یہ ممبر سے اگر پڑھ دیں گے تو ممبر پہ جو ہے وہ ممبر پہ ہی آپ کی پٹائی ہو جائے گی. تو جب بھی کوئی ایسی روایت ہے کہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر پڑھوں گا تو جو سمجھیے، کیونکہ بہرحال علم تدریجاً بڑھتا ہے نا، آج جو میرا علم ہے کل نہیں تھا، انشاءاللہ جو آگے ہوگا وہ آج نہیں ہے. تو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اپنے سے بڑے سے یا کسی تجربے کار سے یا ایلیفنٹ سے جا کے پوچھ لیا جائے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، پڑھوں یا نہیں پڑھوں. یہ فضائل کا نقطہ جو میں پڑھنے والا ہوں، اس سے کہیں ایسا تو نہیں سننے والا جو ہے وہ اس طرف چلا جائے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اہل فن سے جو ہے اہل فن یا صاحب علم سے جو ہے مشورہ کر لیں، دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیے. اور آخری سے پہلے والی چیز کہ بر وقت فیصلہ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں تیاری کر کے کچھ اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں مجمع بالکل جو ہے اس کے برعکس ہے. اب آپ کو بر وقت فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ مجلس پڑھ کے الحمدللہ جس نے 10 مجلسیں پڑھ لی تو 100 مجلسیں تو وہ ایسی پڑھ سکتا ہے. یہاں سے خطبہ کے اگلا حصہ اٹھایا، وہاں سے فضائل کو اٹھایا، وہاں سے مسائل، ایک مجلس تیار ہو جاتی ہے، تو 10 مجلسیں 100 بن جاتی ہیں. تو اب آپ کہے تیاری کر کے وہاں جا کے دیکھا کہ مجموعی بالکل برعکس ہے. اب آپ کو بر وقت فیصلہ کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جو مجلس تیار کر کے یہی پڑھوں یا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کروں. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ حاضر جواب، سامعین سے بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن سامعین کے سامنے جو ہے وہ اتنا بھی توازن کی ساری نہیں دکھانی کہ حضرت عیسیٰ کی قوم نظر آنے لگے کہ ایک تھپڑ مار دیا تو دوسرا گال خود پیش کر دیا کہ یہاں پہ بھی ایک تھپڑ لگا تاکہ بیلنس ہو جائے. حضرت عیسیٰ کا زمانہ نہیں ہے. توازن کی ساری ایک حد تک کرنی ہے. جہاں پہ دیکھا کہ قابو سے باہر ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ امیر المومنین والا اخلاق کہ کہاں تو یتیم بچوں کو دیکھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو بوری اٹھا کے لے گئے اور اس عورت سے کہا کہ میں تمہارے بچے سنبھالتا ہوں، تم ان کے لیے کھانا بناؤ. اور وہی علی جو ہے میدان میں جب نظر آتے ہیں تو جو ہے دھڑ دھڑ جو ہے گردنیں اتارتے ہیں. تو کہاں پہ ہمیں گردن اتارنی ہے اور کہاں پہ گود میں لے کے پیار کرنا ہے، یہ ہمارا اپنا ذوق ہوگا کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. کہ جہاں دیکھا کہ کوئی آدمی جو ہے اس طرح قابو میں نہیں آ رہا تو اس کو جو ہے وہ اسی کے اعتبار سے اچھا کنٹرول سے بھی باہر نہیں نکلنا، دائرے سے باہر نہیں نکلنا، مؤدبانہ انداز میں جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو حاضر جواب بھی ہونا چاہیے کہ اس کو کیسا جواب دینا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس ناقص اور نامکمل باتوں کو اگر آپ نے سنا تو اور کچھ استفادے کے قابل ہوا تو پروردگار ہم سب کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے دین آل محمد سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی طاقت و توفیق نصیب فرمائے اور تمام حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا ہم سب کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ اس منصب پر کہ جو ابھی تک تو ہم نے پیشہ نہیں بنایا، خدا نے ہمیں یہ منصب فراہم کیا، خدا ہمیں لائق منصب قرار دے اور یہی مجالس، یہی ذکر اور یہی بیان ہمارے لیے جو شفاعت کا ذریعہ قرار دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، امام کا جب ظہور ہو اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اگرچہ سوال جواب کا ٹائم جو تھا وہ تو میں نے ویسے ہی ختم کر دیا الحمدللہ، اگرچہ باتیں بہت ساری رہ گئی تھیں لیکن کیا کروں، چیزیں بیان کرنی تھی وہ رہ جاتی ہیں تو میں نے جلدی جلدی بیان کر دیا. تو سوال کا تو جواب کا تو ٹائم ہی نہیں رہا.
لیکن اگر پھر بھی کوئی کرنا چاہے تو کر لیں. باہر پیتے ہیں اندر پیتے ہیں؟ اچھا تو جن کو سوال کرنا ہے وہ یہاں رہ کے سوال کر لیں, اور جن کو ایک ہی سوال عرض کر رہا ہوں. ہمارے بعض علاقوں میں جو ہے وہ خطیب جب بند ہم کے گاڑی وغیرہ میں جیسے مخصوص ایام ہوتے ہیں, ایام اعزا ابھی ایام فاطمہ گزرے, تو جو سادے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں کراچی میں تو یہ چل جاتا ہے, اندرون سندھ یا اندرون پنجاب میں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے کہ عالم مثال کے طور پر. وہی میں نے کہا نا, زمان شناس اور مکان شناس ہونا چاہیے. کراچی میں بھی جو ہے 9 محرم کو خط بنا کے جانے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں, تو جائے کہ سندھ وغیرہ میں, انٹیریئر سندھ میں. تو میں نے وہی کہا نا, زمان مکان شناس ہونا چاہیے, کہاں جا رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, یہ تو اس کو خود معلوم ہونا چاہیے.